الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کو، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کو، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل عشق کے سینوں میں. نہ پوچھا کر کا پوچھو کہ ارادت ہو دیکھ ان کو، نہ پوچھا کر کا پوچھو کہ ارادت ہو دیکھ ان کو، یاد جزا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. قابل قدر سامعین کرام اور مہمانان اعزام، آج میں الیاد المصحف شہید عشق وفا وارثان بلال اور عشق نبی کے تذکرے کی سعادت حاصل کرے ہوں، جن کا قلب و جگر نبی کی عظمت سے معمور تھا، جن کا دل عشق نبی سے سرشار تھا، جن کے چہرے پر عظیم و استقلال کی کرنیں جلوہ بخون تھی، جنہوں نے اہل جان کو عشق نبی کا درس دیا، جن کو انسان کی محبت کا پیغام سنایا، جنہوں نے امت کو نبی سے پیار کرنا سکھایا، عشق نبی کا طریقہ بتایا، محبت نبی کا راستہ دکھایا، جن کو دنیا علماء دیوبند کہتی ہے. لیکن میرے عزیز دوستوں، حیرانیت کے سمندر میں غرق سرگرد و پریشان کے اس قلیل وقت میں ایسی عظیم شان وسیع و بسیط موضوع پر کسی طرح لب کشائی کر سکوں جن کا غیروں نے بھی کھلے الفاظ میں اعتراف کیا ہے. ان کے کن کن گوشے بنوں کی زباں بناؤں، ان کے کن کن خوبیوں کو بیان کروں، ان کے کن کن خصوصیات کو نظر انداز کروں، ان کے عشق نبی کے واقعات کی سیر کراؤں، ان کے مجاہدانہ کردار کی رضا سناؤں، عشق نبی سے بیکار مولانا گنگوئی کے دل کا تذکرہ کراؤں، یا جنگ آزادی کے موقع پر علماء دیوبند عشق نبی کی تاریخ بتاؤں. کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتا سکتا ہوں، خدا را جاؤں اگر تم سے ہو سکے تو علماء دیوبند عشق نبی کی تاریخ کی اور آپ سے جا کے پوچھو، مکے کی گلیوں سے جا کے پوچھو، مدینہ کے ریگستانوں سے جا کے پوچھو، بالاکوٹ کی پہاڑیوں سے جا کے پوچھو، مالٹا کی قیدخانوں سے جا کے پوچھو. یہ سب تمہیں علماء دیوبند عشق نبی کے نغمے سنائیں گے، جنہوں نے عشق نبی کی خاطر اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی. حق تو یہ ہے کہ سرزمین دیوبند پر علماء دیوبند کی شکل میں حسن خدا نہ ہوتا تو عشق نبی کا طریقہ معلوم نہ ہوتا، محبت نبی کا وجود نہ ہوتا. اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو ہمیں نبی سے پیار کرنا نہ آتا، اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو ہمیں نبی کو اپنے سینوں میں بسانا نہ آتا، نبی سے چمٹنا نہ آتا. دوستوں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی کی ہستی سے کون نہ واقف ہے، کون نہیں جانتا جو علماء دیوبند کے سب سے بڑے لیڈر، سب سے بڑے قائد اور سب سے بڑے رہنما ہیں. جب بیت اللہ حج کرنے جاتے ہیں، مدینے کے قریب پہنچتے ہیں، عشق نبی سے سرشار مولانا قاسم نانوتوی مدینے سے 7 میل پہلے اپنا جوتا اتار لیتے ہیں. کسی نے کہا حضرت یہ پتلی زمین ہے، پیروں میں پتھر لگیں گے، ان پیروں کو تکلیف ہوگی، پیروں میں زخم آ جائیں گے. فرمایا پتھروں کی تو کوئی بات نہیں ہے، زخموں کی کوئی بات نہیں ہے، میں جوتا اس لیے اتار لیتا ہوں کہ شاید آج سے 1400 سال پہلے اس سرزمین پر رسول اللہ کی نبوت والے قدم آئے ہوئے. کئی نانوتوی کا استاد جھکا رسول اللہ کے نبوت والے قدموں پر نہ آ جائے. اللہ اکبر، کیا عشق کی رسول تھا. اور ایک موقع پر مولانا نانوتوی کو انگریز گرفتار کرنے کے لیے آئے تو 3 دن روپوش ہو کر باہر نکلے. کسی نے کہا حضرت آپ 3 دن کے بعد باہر نکل آئے، ابھی تو آپ پر وارنٹ باقی ہے، انگریز آپ کو پھانسی دے دیں گے. حضرت نانوتوی نے عجیب بات بیان فرمائی، فرمایا کہ اگر میں 3 دن گرفتاری کے خوف سے نہیں چھوٹا تو مجھے جان کا کوئی خطرہ نہیں، مجھے جان کی کوئی پرواہ نہیں، اس کا کوئی غم نہیں. انگریز مجھے پکڑے یا پھانسی دے دے، میں ادھر بھی روپوش نہیں ہو سکتا. اور فرمایا کہ خدا کی قسم 3 دن بھی روپوش نہ ہوتا اگر غار میں میرا پیغمبر 3 دن نہ رہتا. کہیں پیغمبر کی یہ سنت چھوٹ نہیں آتی. اللہ اللہ، کیا عشق تھا رسول کا، کیا جذبہ تھا اتباع سنت کا، کیا شوق تھا تقلید پیغمبر کا. مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، آخر وہ کون سی محبت تھی حضور کی جس نے مولانا نانوتوی کو نبی کا دیوانہ بنا دیا. وہ قاسم نانوتوی حضور کی شان میں مدینہ منورہ میں عجیب اشعار ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے باہر کھڑے ہیں. کسی نے کہا اندر نہیں جاتے، فرمایا ابھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. جب اندر گئے تو مسکراتے ہوئے باہر آئے. کسی نے پوچھا کیا ہوا، فرمایا میرے آقا کا تو مجھ پہ اتنا کرم تھا، میرے آقا کا تو مجھ پہ اتنا کرم تھا کہ بھر دیا دامن پھیلانے سے پہلے. یا اتنا کرم کیوں، یا کیا سلسلہ ہے
یا اتنا کرم کیوں، یہ کیا سلسلہ ہے، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے۔ اور حضرت نانوتوی نے روزے کو خطاب کر کے کہا تھا، ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا ہوں، ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا ہوں، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے جدا ہوتا ہوں۔ دوستوں، آج کی اس نام نہاد دنیا میں عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے ہزاروں مل جائیں گے، محبت نبی کا دعویٰ کرنے والے ہزاروں مل جائیں گے، اتباع سنت کا دعویٰ کرنے والے ہزاروں مل جائیں گے، عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے ہزاروں مل جائیں گے، نبی کے نام پہ مر مٹنے کا دعویٰ کرنے والے ہزاروں مل جائیں گے۔ مگر ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ ان کے دعووں میں کتنی صداقت ہے، ان کے دعووں میں کتنی سچائی ہے، ان کے دعووں میں کتنی حقانیت ہے، ان کے دعووں کے الفاظ کتنے عشق رسول ہیں، کیا ان کی زبان سے اتر کر ان کے دلوں میں بھی کوئی اثر ہے، کیا وہ واقعتاً اپنے دعووں میں سچے ہیں؟ نہیں نہیں، اور ہرگز نہیں، یہ اپنے دعووں میں کبھی سچے نہیں ہو سکتے، یہ مکار ہیں، جھوٹے ہیں، فریبکار ہیں، عوام کو دھوکہ دینے والے ہیں، ایمان کا سودا کرنے والے ہیں، اس لیے کہ اگر عشق نبی نام ہے اس کا کہ جو چاہے قبروں پر چادر چڑھا لے، جو چاہے قبروں پر بتیاں سنوا لے، جو چاہے قبروں پر عرس لگا لے، جو چاہے قبروں پر ناچ گانا و قوالی کی محفل سجا لے، جو چاہے جھوم جھوم کر نبی کی تعریف کر لے، نبی کی تعریف میں چند اشعار ہوتے ہیں۔ اگر عشق نبی اسی کا نام ہے تو ایسے عشق نبی کو ہم تمہارے منہ پہ مارتے ہیں، ہمیں عشق رسول چاہیے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی کی طرح ہمیں عشق رسول چاہیے۔ شیخ الہند حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی طرح ہمیں عشق رسول چاہیے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی کی طرح ہمیں عشق رسول چاہیے۔ بانی تبلیغی جماعت حضرت مولانا حضرت مولانا الیاس کاندھلوی کی طرح ہمیں عشق رسول چاہیے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی طرح ہمیں عشق رسول چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں پر سینکڑوں رحمتیں نازل کرے۔ شہدائیان رسالت کے پروانوں، انہیں علماء دیوبند کی جماعت میں ایک شخص ہے جن کو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو خنجر چلے کسی سے سڑکتے ہیں ہم امیر، کہاتی کی مصدقہ تھا، جن کے قلب و جگر رغب و ریشے میں مسلمانوں کی صلاح و فلاح کی فکر آپ پر ہر وقت مسلط رہتی تھی۔ اس نے آپ کا سونا جاگنا، رفتار و گفتار اور آرام و راحت سب کا سب اسی مشغلے کی نظر کر دیا۔ انہیں کوئی مسلمانوں پر مصیبت آئی یا پریشانی کی خبر ملی، وہ غم میں اسی طرح گھلنے لگتے تھے جیسے کسی شفیق باپ رسول کی اولاد پر مصیبت آئی ہے۔ اور ایک موقع پر حضرت تھانوی نے خود فرمایا، مسلمانوں کی موجودہ حالت اور اس کے نتائج کا تصور اگر کھانے سے پہلے آ جاتے ہیں تو بھوک اڑ جاتی ہے، اور سونے سے پہلے آ جاتے ہیں تو نیند اڑ جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، مولانا الیاس کاندھلوی جیسا عاشق رسول کون ہوگا؟ وہ تبلیغی جماعت کا بانی تھا، جماعت کا آدمی تھا، رسول اللہ کی سنتوں کا عاشق تھا، دبلا پتلا انتہائی عاجزی و انکساری والا۔ جب تبلیغی جماعت کے پہلے پیغام کو لے کر پانی پت پہنچا، لوگوں نے ان کو تھپڑے مارے، وہ گر گئے، وہ شاید کو کہنے لگے، لوگوں ایک دفعہ مسجد جانا ہوگا، وہاں جا کر نبی کی بات سننی ہوگی۔ انہوں نے تھپڑے کھائے، مارے کیوں کھائیں؟ اس لیے نہیں کہ وہ بہار کمزور ہو جاتے، اس لیے نہیں کہ بہار مددگار تھا، بلکہ اس لیے کہ کملی والے نے طائف کی گلیوں میں مارے کھائی تھی۔ اگر کملی والا طائف کی گلیوں میں مارے نہ کھاتا تو خدا کی قسم الیاس کبھی بھی لوگوں کے تھپڑے نہ کھاتا۔ وہ تو پیغمبر کی سنت پر چلتا تھا، علماء دیوبند عشق رسول کی سنتوں کا عاشق تھا۔ ہاں مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والا ہر شخص نبی کا سچا عاشق ہوا کرتا ہے، نبی کے نام پر اپنے آپ کو قربان کر دیا کرتا ہے۔ علماء دیوبند چند کوڑیوں کے بدلے کبھی بھی اپنے ایمان کو بیچا نہیں کرتا ہے۔ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھو، ایک تو الیاس نہیں، دیکھو الیاس تمہیں ایسے مل جائیں گے جنہوں نے عشق رسول کے خاطر اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی۔ میں انہی چند باتوں کے میں ایک شعر کے ساتھ اپنی تقریر مکمل کرتا ہوں۔ اٹھائے ور کو کچھ لانے کچھ نرگس نے کچھ گل نے، اٹھائے ور کو کچھ لانے کچھ نرگس نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی داستان میں بھی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔